هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى ما أحواك بهذا أن يبو قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 3 آیتیں آپ کے سامنے جو تلاوت کر رہی ہیں وہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی تھی، آیت نمبر 61۔ دوسری آیت ہم نے سورہ آل عمران کی منتخب کی ہے، وہ ہے آیت نمبر 112، اور تیسری آیت بھی سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 21۔ ان تینوں ہی آیتوں میں ایک چیز کامن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ان تینوں میں ہی ایک ہی موضوع ہے، تو یعنی بالغیر الحق۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے حق کے ساتھ؟ عربی گرامر میں بیسیکلی ایک اسٹائل ہوتا ہے، یہاں جار مجرور جو استعمال ہو رہا ہے وہ مؤکد یعنی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فخر علیہم السقف من فوقہم، پھر گرائی ان کے اوپر چھتیں ان کے اوپر سے، تو لاجیکلی چھتیں اوپر ہی ہوتی ہیں، یعنی لہذا تو یہاں پر جو الگ سے بات کہی گئی ہے وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے گئی ہے، یعنی چھتیں اوپر سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سورہ یعنی ایک اور جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے طائر یطیر بجناحہ، چڑیا اڑتی ہے اپنے 2 پروں سے، تو یہاں پر بھی آپ کہیں گے کہ چڑیا تو اڑتی اپنے پروں سے، تو یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بیسیکلی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہتے ہیں یعنی کتنی مرتبہ ہم نے لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے، اللہ کی قسم میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، میں چلتا ہوا آئے ہوں اپنی ٹانگوں سے۔ تو یہ ساری مثالیں ہم استعمال کرتے ہیں اکثر، اور یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جملے میں زور پیدا ہو، تاکید پیدا ہو، سامنے والے کو احساس ہو کہ اتنی اہم بات ہے۔ تو یہاں لہذا جو بھی بات کہی گئی ہے یہاں پر لوگوں کی برائی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی یقیناً ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ نبیوں کا قتل کریں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ان کو کرنا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے نبیوں کا قتل کرنا، یعنی آپ دیکھیں کسی بھی درجے میں صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا کیا ہے کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیغام پہنچانے آتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے اوپر مثالیں دی کہ لکھنے کی اور دیکھنے کی، تو عربی گرامر میں بھی یہ اسٹائل ہوتے ہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب ہم نے جو آیتیں منتخب کی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں جو بات کہی ہے الحق،
یعنی معرفہ اسم استعمال ہوا ہے اور ساتھ میں نبیینہ بھی استعمال کیا گیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں نکرہ اسم حقن استعمال ہوا ہے، اور ساتھ میں انبیاء جمع مکسر عاقل استعمال ہوا ہے، تو لیکن جو حقن ہے وہ نکرہ اسم ہے۔ اور جب ہم نے تیسری سورہ آل عمران کی تلاوت کری اس آیت نمبر 21 میں، وہاں پر پھر نکرہ اسم حقن استعمال ہوا ہے، لیکن ساتھ میں نبیینہ استعمال ہوا ہے جمع سالم۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ استعمال ہوا ہے، تو تینوں ہی جگہ آیتوں کا مفہوم کیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، یا قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ تو سب سے پہلے الحق جو معرفہ اسم ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی معرفہ اسم آئے گا تو معنی ہوں گے کہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بنا کسی وجہ کے۔ اب قتل کرنے کی وجہ نہ ہونے کے بعد بھی، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان میں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے کن کن معنوں میں کسی جان کو کہا ہے کہ قتل کرو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل کے بدلے قتل ہے نا، اور بھی یعنی وجہ ہیں جو ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہ اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا جائے، لیکن یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں۔ تو جو وجہیں ہیں قتل کرنے کی، اس کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے بلکہ بنا وجہ قتل کر دیا جائے، اور نبیوں کو تو کسی بھی درجے میں قتل کیا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، اور یہاں پر جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے النبیینہ، بنا وجہ یعنی قتل کرتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں الحق معرفہ اسم ہو کر آیا ہے۔ لیکن جب نکرہ اسم استعمال ہوگا یعنی حقن ہو کر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کسی بھی حالت میں، یعنی سرے سے منع کر دیا گیا ہے کسی بھی وجہ سے۔ اب دھیان رہے کہ یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی ہے جو ہم نے اسم معرفہ اسم کے اندر دیکھی، جہاں الحق ہو کر آ رہا ہے کہ یعنی وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ مل گئی قتل کرنے کی، تو لیکن وہ بھی وجہ نہیں تھی، وہاں پر بھی انہوں نے بنا وجہ قتل کیا ہے۔ تو معرفہ اسم جب آئے گا تو ہم کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کے پیچھے وہ قتل کیا گیا ہے، لیکن جب نکرہ اسم آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی نو رائٹ واٹس ایور، سرے سے منع کر دینا، تو کسی بھی حالت میں چاہے وجہ ہو یا نہ ہو تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ مثال طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو سامنے والا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مطلب ایک شخص جو ہے سامنے والے کو اکساتا ہے، یعنی اس کو بار بار ٹونٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کمنٹس کرتا ہے، یا اس کو یعنی اپنے لہجے میں سختی اختیار کر لیتا ہے، کبھی دھمکی دے رہا ہے اس کو، کبھی اس کی انسلٹ کر رہا ہے، اس کی مطلب توہین کر رہا ہے، اور یعنی اتنا اکسا دیتا ہے سامنے والوں کو کہ وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے قتل کو جب ہم دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بے وجہ قتل کر دیا بھائی، یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ نے تو میں پر قتل کر دیا؟ تو یہاں پر کہلائے گا بغیر الحق، یعنی الحق، کیونکہ یہاں وجہ نہیں تھی قتل کرنے کی لیکن قتل کر دیا اس نے سامنے والے کو، بس اس نے اکسایا اور تو میں ہوئی، بحث باعث ہوئی اور سامنے والے نے قتل کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا اچانک سے، یعنی اگر ہم کہیں گے کہ کوئی بھی جب ہم کہیں گے حقن استعمال ہو رہا ہے یعنی نکرہ اسم استعمال ہو رہا ہے تو صرف قتل کرنے کی غرض سے حملہ کرنا، سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس دل چاہت قتل کرنے کو حملہ کیا اور اچانک سے قتل کر دیا بنا کسی یعنی وجہ کے، صرف مارنے کی وجہ سے قتل کیا۔ تو وہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں، دونوں آیتوں کو، تو کون سا بڑا جرم ہے، کون سا زیادہ یعنی جرم سامنے آ رہا ہے؟ تو جو نکرہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے بغیر حق، وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو یہ تو ہوا پہلا پوائنٹ۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں گے آپ کہ جب بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلی آیت میں نبیینہ استعمال ہوا یعنی جمع سالم، جمع مذکر سالم استعمال ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اینڈنگ کمبینیشن ہے اینا، تو اس کو کہتے ہیں جمع قلہ، یعنی جمع قلہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی تھوڑے سے لوگ، آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، آپ مان سکتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک کی ہے،
لیکن جب جمع مکسر استعمال ہو رہا ہے الانبیاء تو اس کے معنی ہوں گے یعنی کثیر تعداد کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی 10 سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کوئی بھی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے۔ تو جب کہا گیا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، انہوں نے قتل کیا، نمبر 1 حقٍ، نقرہ اسم استعمال ہو رہا ہے، یعنی چاہیں وجہ ہو یا نہ ہو، ان کو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے قتل کر دیا نبی کو۔ اور نمبر 2 الانبیاء استعمال ہو رہا ہے، یعنی کثیر تعداد، اللہ اکبر، یعنی کوئی اس میں کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، 10 سے اوپر جتنے بھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد کے لیے انبیاء استعمال ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جرم کون سا بڑا ہوا جو آل عمران میں آیا ہے، یعنی 2 پوائنٹ نوٹ کریے، ایک تو الانبیاء اور دوسری بغیر حق، نکرہ اسم اور جمع مکسر عاقل کے لیے۔ اب آئیے مطالعہ کرتے ہیں ان آیتوں کا اور غور کرتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور خواری، پستی، بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو آپ نے نوٹ کیا یہاں پر کہ 2 ورڈز کو، ایک تو النبیین جمع سالم اور دوسرا الحق۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ تو یہاں پر آپ نے نوٹ کیا کہ جہاں کہیں بھی آیت میں موجود ہے، جبکہ اس سے پہلی والی آیت میں اینما استعمال نہیں ہوا تھا۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کے سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 2 ورڈز آئیں، الانبیاء اور حق، یعنی جمع مکسر عاقل اور حق نکرہ اسم۔ تو اب ایک چیز اور نوٹ کری ہوگی کہ جملہ بھی ریپیٹ ہوا ہے یہاں پر، جبکہ سورہ بقرہ میں ضربت استعمال ہوا ہے ایک ہی بار، اور اس میں ذلت اور مسکنت، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک ہی ضربت استعمال ہوا ہے اور ذلت اور مسکنت اس کے لیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ جرم چھوٹا تھا اور یہاں پہ جرم زیادہ بڑا ہے، جرم زیادہ بڑا ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ یعنی ان کے مقابلے میں ضربہ استعمال ہوا ہے الگ الگ صیغے میں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اور پھر ضربت علیہم المسکنۃ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملے کو ریپیٹ کیا ہے، جسے جملے میں تاکید بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو کیونکہ ان کا جرم زیادہ بڑا تھا، اس لیے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو کہ جمع مکسر الانبیاء استعمال ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ نکرہ اسم بغیر حق استعمال ہوا ہے۔ تو یہ 2 تاکیدیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں، بلکہ آپ کہیں گے 3 تاکیدیں۔ تیسری تاکید یہ بھی ہے کہ اینما استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اینما یعنی جہاں کہیں بھی، کیونکہ یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں اللہ کے غضب کے، اس لیے جملے میں بہت زیادہ تاکید استعمال ہوئی ہے۔ اب ایک آیت اور بچی ہے ہماری، اور آل عمران کی آیت نمبر 21 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے تھے، یعنی ان کو قتل کرتے تھے۔
فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو اس آیت میں موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں عام لوگوں سے خطاب ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے آیت نہیں ہے، یعنی جبکہ اس سے پہلے دو آیتیں جو ہم نے دیکھی سورہ بقرہ کی اور آل عمران کی آیت نمبر 112، اس میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو یہ آیت کا موضوع کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور نبیوں کو قتل کیا، تو یعنی النبیین استعمال ہو رہا ہے جمع سالم کے، تو تعداد تو کم ہے نبیوں کی، لیکن ساتھ میں نکرہ اسم حقن استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو عدل کا حکم دیتے تھے ان کو قتل کیا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ تو یہاں پر آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، جبکہ آل عمران کی اگلی آیت میں سورہ 22 میں آیت نمبر 22 میں ہی آپ دیکھیں گے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلی آیت میں ذلت اور خواری کا ذکر دنیا میں تھا، لیکن اس آیت میں دنیا اور آخرت یعنی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں جگہ میں عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نبیوں کو قتل کیا تھا، یعنی تعداد زیادہ نہیں تھی کیونکہ جمع سالم استعمال ہو رہا ہے، اینڈنگ کمبینیشن ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جمع سالم مذکر، ان کے عذاب کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ تو دونوں کے لیے بتا دیا ہے کہ سوچئے ان لوگوں کے کیا ہوگا جنہوں نے بہت زیادہ انبیاؤں کا قتل کیا ہے، کیونکہ اس آیت میں آخر میں کیا کہا ہے، کچھ ہی نبیوں کے قتل کرنے پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ نبیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جمع مکسر کی جو آپ دیکھیں گے کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع مکسر میں بھی کچھ کم کے لیے کچھ زیادہ کے لیے الگ الگ طریقے سے تقسیم کی گئی ہے۔ تو کچھ جمع مکسر جو ہیں وہ کم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم جمع قلہ کہتے ہیں، اور کچھ جمع مکسر جو ہیں وہ زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جنہیں آپ جمع کسرہ یعنی کثیر کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو آج ہم نے کمپیریزن کیا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ گرامر جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بے شک ہم جب تلاوت کرتے ہیں اور سامنے قرآن کی ترجمانی رکھ لیتے ہیں تو ہماری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کیا یہ جو آج چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں کیا یہ کسی ترجمے میں لکھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ترجمے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ زیادہ ہے، کون لوگ زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، کن لوگوں کو کس طریقے کا عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کن سے زیادہ یعنی سخت ناراض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کن کے اوپر جو آپ دیکھیے کہ بشارت دینے کا ذکر ہے، خوشخبری یعنی وہ بھی عذاب کی، کتنا سخت یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور کس بات پہ کہ بہت ہی کم نبیوں کا قتل کیا ہے۔ سوچیے ان کے بارے میں جنہوں نے جہاں انبیاء استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ میں نکرہ اسم بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو شوق سے پڑھیں اور اس کی گرامر کو سیکھیں، اور تاکہ اس کے اندر ہم غوطہ زن ہو سکیں اور ہمیں اسی طریقے کا لطف آئے اس سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینک انت وبین اللہ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تروى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا